اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین یا رب۔ انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے قلقلہ، جو کہ ہمارا ادھورا رہ گیا تھا۔ تو قلقلہ کی آج ہم دیکھیں گے قسمیں۔ امید ہے آپ سب نے پہلے قلقلہ کیا ہے وہ دیکھ لیا ہوگا، اگر نہ دیکھے ہوں تو میں یہاں پر لنک دے رہی ہوں، آپ اس پر کلک کریے گا، آپ کو ویڈیو مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ قلقلہ کی قسمیں کتنے ہیں اور وہ کیا کیا ہیں۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ قلقلہ کے 3 قسمیں ہیں، جو کہ ہے کمزور قلقلہ یعنی کہ ویک قلقلہ، مضبوط قلقلہ یعنی کہ اسٹرانگ قلقلہ، اور بہت زیادہ مضبوط یعنی کہ اسٹرانگیسٹ قلقلہ۔ یعنی کہ 3 ٹائپ کے قلقلہ ہیں اس میں، ویک، اسٹرانگ اینڈ اسٹرانگیسٹ۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں وہ کون کون سے ہیں، ان کا کس طریقے سے ادا کرنا ہے۔ تو پہلے دیکھتے ہیں کمزور قلقلہ یعنی کہ ویک قلقلہ۔ قلقلہ کا حرف لفظ کے بیچ میں آئے اور وہ ساکن ہو، یعنی کہ ساکن ہو یعنی کہ اس کے اوپر سکون اصلی ہو۔ سکون اصلی اور سکون عارضی انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی، فی الحال کے لیے اتنا سمجھا دیتی ہوں۔ سکون اصلی اس سکون کو کہتے ہیں جو پہلے سے ہی موجود ہو، یعنی کہ جزم کی جو علامت ہوتی ہے وہ پہلے سے ہی حرف پر موجود ہو، اس کو ہم کہتے ہیں سکون اصلی، ٹھیک ہے۔ ہاں، تو قلقلہ کا حرف لفظ کے بیچ میں آئے۔ قلقلہ کے جو حروف تھے وہ تھے 5، قاف، طا، با، جیم اور دال، ٹھیک ہے۔ وہ کہاں پر آنا ہے؟ لفظ کے بیچ میں۔ ایک کلمہ ہوتا ہے، یعنی کہ ایک آیا سے دوسرا آیا، یعنی کہ ایک لائن جو ہوتی ہے وہ ایک کلمہ ہوتی ہے، کریکٹ۔ پر یہاں پر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ لفظ کے بیچ میں آئے۔ جیسے کہ وابتغوا آپ دیکھ رہے ہیں، وہ ہے ایک لفظ یعنی کہ ایک کلمہ پورا۔ تو وہاں پر ہم نے کیا دیکھنا ہے؟ وب پر کیا ہو رہا ہے؟ قلقلہ، کیونکہ با کے اوپر جزم ہے، اسی لیے وہاں پر ہو رہا ہے قلقلہ۔ لیکن یہاں پر ہم ویک قلقلہ کریں گے، یعنی کہ زیادہ فورسفلی ہم اس کو ادا نہیں کریں گے۔ وابتغوا، وابتغوا اس طریقے سے نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے، وابتغوا بولیں گے۔ اس کے آگے دیکھیے گا ما کتبا، یہاں پر ہوگا کتبا، بٹ وہاں پر آیت آنے کی وجہ سے ہم کیا کریں گے؟ کتب۔ یہاں پر تھوڑا سا زیادہ قلقلہ ہوگا بنسبت کمزور قلقلہ کے، ٹھیک ہے، وہ آگے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو کمزور قلقلہ کس طریقے سے سمجھے ہیں آپ لوگ؟ قلقلہ کا حرف لفظ کے بیچ میں آئے اور وہ ساکن ہو، یعنی کہ اس کے اوپر سکون اصلی واقع ہو۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں وابتغوا، یہاں پر ہو رہا ہے کمزور قلقلہ جو کہ بیچ میں ہے، تو ہم اس کو زیادہ فورسفلی نہیں ادا کرتے ہیں۔ اتنا سمجھ گئے ہیں؟ چلیے آگے اور ایک مثال کے ساتھ سمجھاتی ہوں انشاءاللہ۔ اب جیسے کہ یہاں پر دیکھیے فقتلوا، اب جیسے کہ آیا شروع ہوتی ہے تو فقتلوا الا الذین، کچھ بھی مطلب آیا جہاں کہیں سے بھی شروع ہو، وہاں پر ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر لفظ کے بیچ میں اگر قلقلہ کا حرف آ رہا ہے اور اس کے اوپر جزم ہے، تب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ویک قلقلہ کرنا ہے، لفظ کے بیچ میں جب آ رہے ہیں۔ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں فقتلوا، اور دوسرا دیکھ رہے ہیں وہ اطہر، وہ اطہر ایسے نہیں کہتے ہم، ٹھیک ہے، وہ اطہر، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کمزور یعنی کہ ویک قلقلہ سمجھ آیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے انشاءاللہ مضبوط قلقلہ یعنی کہ اسٹرانگ قلقلہ۔ اسٹرانگ قلقلہ کیا ہے؟ قلقلہ کا حرف لفظ کے آخر میں آئے۔ ویک قلقلہ جو کہ بیچ میں آنا تھا، اب یہ اسٹرانگ قلقلہ کیا آنا ہے؟ آخر میں آنا ہے، اور وہ متحرک ہو۔ متحرک سے مراد حرکت والا ہو، یعنی کہ اس کے پاس زبر، زیر پیش، دو زبر دو زیر کچھ بھی ہو، یعنی کہ کوئی بھی اگر اس کے اوپر حرکت آ جائے تو وہ متحرک کہلاتا ہے نا۔ تو قلقلہ کا حرف لفظ کے آخر میں آئے اور وہ متحرک ہو، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں نا الباب، با ہو، بی ہو، بو ہو، کچھ بھی ہو، میں نے زبر زیر اس لیے لگایا ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم اسے ویسے نہیں کہیں گے، ہم کیسے کہیں گے؟ اگر ہمیں رکنا ہے وہاں پر الباب، ب کی آواز آنی چاہیے،
وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ قلقلہ تھوڑا سا اسٹرانگ ہو رہا ہے. الباب. اگر ہم بیچ میں اگر وہ ہوتا الباب کہتے, الباب نہیں کہتے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے آگے اور ایک مثال دیکھتے ہیں انشاءاللہ. جیسے کہ آپ دیکھیں لہب, لہب جس طریقے سے ہو رہا ہے لہب نہیں, لہب. صمد, صمد اس طریقے سے. ٹھیک ہے. جب بھی آخر میں ہو تب تھوڑا سا اسٹرانگ قلقلہ کریے گا. اس کے بعد ہم دیکھیں گے اسٹرانگیسٹ قلقلہ کیا ہے. بہت مضبوط قلقلہ, یعنی کہ اس کو تھوڑا سا اور فورسفلی ادا کرنا ہے. لیکن کس طریقے سے اس کا ہم ادائیگی دیکھتے ہیں. قلقلہ کا حرف لفظ کے آخر میں آ جائے اور وہ متحرک بھی ہو اور مشدد بھی, یعنی کہ حرکت والا بھی ہو اور تشدید والا بھی. مشدد سے مراد ہے تشدید والا. ٹھیک ہے. قلقلہ کا حرف لفظ کے آخر میں آئے. صرف بیچ میں کون سا آنا تھا؟ ویک قلقلہ. اسٹرانگ بھی آخر میں آنا تھا لیکن صرف متحرک ہونا تھا. اسٹرانگیسٹ میں متحرک بھی چاہیے اور مشدد بھی چاہیے. تو اس پر دھیان دیجئے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو متحرک اور مشدد ہو تب ہوتا ہے اسٹرانگیسٹ قلقلہ. چلیے جیسے کہ سورہ لہب کی آیا ہم پڑھتے ہیں وَتَبْ. اب ب پہ ہم جب رک رہے ہیں تو تھوڑا سا اس کو ہم کھینچیں گے. وَتَبْ ب, کیونکہ وہاں پر تشدید ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں 2 مرتبہ پڑھتے ہیں نا. اگر 1 مرتبہ ہوتا تو وَتَبْ کہتے, لیکن یہاں پر ہم کیا کریں گے وَتَبْ ب, اس طریقے سے بولیں گے. ٹھیک ہے. وَتَبْ بول کر رک نہیں جائیں گے, وَتَبْ تھوڑا سا آگے لے کر جائیں گے اس کو, چونکہ وہاں پر تشدید ہے اس وجہ سے. چلیے اس کے ساتھ اور ایک مثال بتاتی ہوں میں آپ کو. جیسے کہ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب ہم کو رکنا ہے یعنی کہ وقف کرنا ہے اور وہاں پر آیت کے درمیان ہم نے تو پڑھا کہ آخر میں ہو, ہے نا, متحرک حرف لاسٹ میں ہو. پر جب ہم لاسٹ مینس جب ہم اگر یہاں پر رک رہے ہیں آیا ہے کے بیچ میں تو ہم اس کو کیسا رکیں گے؟ حج, حج نہیں حج. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ہم کو کیا کرنا ہے؟ رکنا ہے. تو رکنے کی صورت میں ہم کیا کریں گے؟ اسی طریقے سے وقف کریں گے, یعنی کہ اسٹرانگیسٹ قلقلہ ہی کریں گے وہاں پر. جیسے کہ ہم حج بولیں گے نا, وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ, حج. اگر حج بول کر رک جائیں گے تو وہ کریکٹ نہیں ہوگا. حج, چونکہ تشدید آنے کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں جیم کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں, ہے نا. جب یہ دیکھیے گا سیکنڈ سائڈ میں نے ہا جیم جیم لکھا ہے نا, اس کے اوپر میں نے کیا لگائے ہیں؟ حرکت لگائے ہیں. کیا لگائے ہیں؟ ہا کے اوپر زبر لگا دیا ہے اور دونوں جیم پر جزم یعنی کہ سکون کا سمبل لگا دیا ہے. تو اب ہم اس کو کیسا پڑھیں گے؟ ہا جیم جیم زبر حج. چونکہ 2 بار جیم آ رہا ہے اس کے لیے ہم کیا کریں گے؟ 2 بار جیم کو پروننس کریں گے, حج. ٹھیک ہے. امید ہے اتنا سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ تعالی. تو بہت ہی ایزی ہے, کچھ زیادہ ایسے مشکل بات نہیں ہے. ویک قلقلہ جو کہ درمیان میں آئے گا اور اسٹرانگ قلقلہ جو کہ ہے آخر میں آئے گا لیکن صرف متحرک ہوگا, اور اسٹرانگیسٹ قلقلہ جو کہ آخر میں بھی آئے گا لیکن اس پر کیا ہوگا؟ متحرک بھی ہونا چاہیے وہ, اور حرکت والا تشدید بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اتنا ایزی ہے انشاءاللہ. ہاں, جہاں تک بات سکون اصلی اور سکون عارضی کی ہے انشاءاللہ